پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جاری، معاہدے کے لیے فریم ورک تیار کرنے کی کوششیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق دونوں فریق اس وقت پیغامات اور مجوزہ مسودات کا تبادلہ کر رہے ہیں تاکہ کسی معاہدے کے لیے ایک باضابطہ فریم ورک تیار کیا جا سکے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق یورینیم افزودگی پروگرام اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول اہم رکاوٹیں ہیں۔ ایران کو کسی صورت بھی افزودہ یورینیم رکھنے نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت ہم ایران کے ساتھ مذاکرات میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ سفارتی کوششوں کے ذریعے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ امریکہ نے آہنی ناکہ بندی قائم کر رکھی ہے اور آبنائے ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ آبنائے ہرمز پر کسی قسم کی ٹرانزٹ فیس نہیں چاہتا۔ پاکستانی وفد آج ایران جائے گا۔ ایران سے مذاکرات میں اچھے اشارے ملے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایران سے معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ٹولنگ سسٹم سفارتی معاہدے کو ناقابل عمل بنا دے گا۔ امید ہے کہ پاکستانی حکام کا ایران جانا مذاکرات میں اچھی پیش رفت ثابت ہوگا۔ امریکی صدر کی ترجیح ایران کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ کرنا ہے۔ ہم اپنی ہر ممکن کوششیں جاری رکھیں گے ہمیں ایک اچھا معاہدہ مل جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اچھا معاہدہ نہ ملنے پر صدر ٹرمپ کے پاس دیگر اختیارات بھی موجود ہیں۔ دوسری جانب عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی اہم شخصیات آج ایران کا دورہ نہیں کر رہی۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی کے لیے نئے مطالبات امریکہ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ تہران سنجیدگی اور نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اپنائے ہوئے ہے اور مذاکرات سے متعلق تفصیلات مجاز حکام کی جانب سے فراہم کی جائیں گی۔ جوہری معاملات پر قیاس آرائیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے دوسری بار ملاقات۔ تنازع کے حل کے لیے تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں اہم منصب کے درمیان موجودہ صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ سے پاکستان کے دورے پر آئے بنگلہ دیش کے سینئر سول سروس افسران کی وفد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، گورننس، انتظامی اصلاحات اور ادارہ جاتی استعداد کار میں بہتری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پیشہ ورانہ روابط اور ادارہ جاتی تعاون کے فروغ پر زور دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ دونوں ممالک تاریخی روابط اور مشترکہ ورثے کے حامل ہیں اور سول سروسز کے درمیان ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ پروگرام اہم پیش رفت ہے۔ وفد نے پاکستان کے انتظامی ڈھانچے اور اصلاحاتی اقدامات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور ملاقات کو مثبت اور تعمیری قرار دیا۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ شاہین شاہ آفریدی آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ احمد دانیال، عرفات منہاس اور روہیل نذیر اسکواڈ میں شامل ہو گئے ہیں۔ فخر زمان اور سائم ایوب انجری کے باعث بدستور ریہیبلیٹیشن پروگرام جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز 30 مئی سے 4 جون تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جاری، معاہدے کے لیے فریم ورک تیار کرنے کی کوششیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق دونوں فریق اس وقت پیغامات اور مجوزہ مسودات کا تبادلہ کر رہے ہیں تاکہ کسی معاہدے کے لیے ایک باضابطہ فریم ورک تیار کیا جا سکے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق یورینیم افزودگی پروگرام اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول اہم رکاوٹیں ہیں۔ ایران کو کسی صورت بھی افزودہ یورینیم رکھنے نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت ہم ایران کے ساتھ مذاکرات میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ سفارتی کوششوں کے ذریعے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ امریکہ نے آہنی ناکہ بندی قائم کر رکھی ہے اور آبنائے ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ آبنائے ہرمز پر کسی قسم کی ٹرانزٹ فیس نہیں چاہتا۔
پاکستانی وفد آج ایران جائے گا۔ ایران سے مذاکرات میں اچھے اشارے ملے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایران سے معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ٹولنگ سسٹم سفارتی معاہدے کو ناقابل عمل بنا دے گا۔ امید ہے کہ پاکستانی حکام کا ایران جانا مذاکرات میں اچھی پیش رفت ثابت ہوگا۔ امریکی صدر کی ترجیح ایران کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ کرنا ہے۔ ہم اپنی ہر ممکن کوششیں جاری رکھیں گے، ہمیں ایک اچھا معاہدہ مل جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اچھا معاہدہ نہ ملنے پر صدر ٹرمپ کے پاس دیگر اختیارات بھی موجود ہیں۔ دوسری جانب عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی اہم شخصیات آج ایران کا دورہ نہیں کر رہی۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی کے لیے نئے مطالبات امریکہ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ تہران سنجیدگی اور نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اپنائے ہوئے ہے اور مذاکرات سے متعلق تفصیلات مجاز حکام کی جانب سے فراہم کی جائیں گی۔ جوہری معاملات پر قیاس آرائیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے دوسری بار ملاقات، تنازع کے حل کے لیے تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے بھی ملاقات ہوئی، دونوں اہم منصب کے درمیان موجودہ صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ سے پاکستان کے دورے پر آئے بنگلہ دیش کے سینئر سول سروس افسران کی وفد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، گورننس، انتظامی اصلاحات اور ادارہ جاتی استعداد کار میں بہتری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پیشہ ورانہ روابط اور ادارہ جاتی تعاون کے فروغ پر زور دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ دونوں ممالک تاریخی روابط اور مشترکہ ورثے کے حامل ہیں اور سول سروسز کے درمیان ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ پروگرام اہم پیش رفت ہے۔ وفد نے پاکستان کے انتظامی ڈھانچے اور اصلاحاتی اقدامات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور ملاقات کو مثبت اور تعمیری قرار دیا۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ شاہین شاہ آفریدی آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ احمد دانیال، عرفات منہاس اور روہیل نذیر اسکواڈ میں شامل ہو گئے ہیں۔ فخر زمان اور سائم ایوب انجری کے باعث بدستور ریہیبلیٹیشن پروگرام جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز 30 مئی سے 4 جون تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔